تمام محترم گل جہان کی کتاب کی تقریب رونمائی کا ایک اعزاز، ایک فخر جو ہوا کہ حاصل ہوا۔ میں بحیثیت صدر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اوپر جو مقالہ جات ہے وہ ہم تیار نہیں کروا سکے۔ اس کی وجہ جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی وہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، مصروف ہو گئے۔ کچھ دوستوں نے اس کو نبھایا، سید صاحب کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا۔ تو اب کچھ بات کتاب کی ہو جائے۔ میں بیسیکلی شاعر ہوں، نقاد نہیں ہوں۔ کتاب کو میں نے پڑھا اور اس کو فیل کیا، اس کے اوپر جو میرے اپنے تاثرات بنتے ہیں میں چاہوں گا کہ چند لائنوں میں آپ تک پہنچا دیں۔ بات یہ کہ کیافہ جو ہے یہ ایک منفرد کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس کے جو نظمیہ پس منظر ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم نے اردو شاعری کی روایت میں دیکھا کہ نظم کے اندر عام طور پر جو مضامین پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق پہلے ترغیب پسند تحریک سے پہلے کا جو ذکر اگر ہم کریں تو وہ ہے رومانس رسم آف رشتہ ہے۔ پھر جدید زمانہ آیا، ترغیب پسند تحریک آئی اور اس نے ادب رائے زندگی کو فروغ دیا اور لوگوں نے ایسے نظمیں لکھنی شروع کی جو ریلیٹڈ تھیں زندگی کے ساتھ یا اس طرح۔ اب جو دور ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو گل جہان صاحب کا پس منظر ہے وہ بالکل جدا ہے۔ انہوں نے زندگی پہ بات کی ہے اور زندگی کے حقائق پہ بات کی ہے۔ وہ کسی نہ میں بھی انہوں نے سائنس کا بھی تذکرہ کیا ہے، انہوں نے فلسفے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے مذہب کا بھی تذکرہ کیا ہے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ گداز کے ساتھ۔ اچھا، سائنس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، نظم لکھتے ہوئے جناب گل جہان نے بہت چابک دستی سے، بہت عمدہ اسلوب سے بات کو قاری تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تو میرا خود تھا، میرا ایک ارادہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک تفصیلی مضمون لکھتا، لیکن میری طبیعت ابھی اتنی میری اجازت نہیں دیتی کہ عمیق مضامین کے اوپر اس کے اوپر اپنی رائے ذہنی کر سکوں۔ تو میں اس کتاب کی اشاعت پر شاعر محترم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور جیسا کہ معراج صاحب نے لکھا عامل دباچے میں، ڈاکٹر معراج صاحب نے، کہ یہ اردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے ایک خوبصورت اضافہ ہے کہ اس کے اندر مضمون بن دی جائے وہ جدید ہے۔ مثلا فزکس کا معروف لا E=mc²، یہ فزکس کا مسئلہ ہے، اس شاعر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کا شاعر گل جہان اس مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے۔ ان کی فزکس میں ملے گی، کیمسٹری میں ملے گی، اور یہ ایک اور بات ہے کہ وہ یہ اپنی نظموں کے اندر انسان کو فانی نہیں سمجھتے، یعنی اس حوالے سے فانی نہیں سمجھتے، فانی ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ موت مینس انتقال، انتقال مینس ٹرانسفر ان 1.2.2۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اپنے نظموں میں ہمیں یہ پیغام دیا پہنچایا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمیں ادب افروز کے پلیٹ فارم پہ اتنے اچھے شاعر کو متعارف کرانے کا، ان کی کتاب کی رونمائی تو اس سطح پہ نہیں ہم کر سکے، ارینج نہیں کر سکے کیونکہ شہر چھوٹا، وقت کم تھا اور سارا مسئلہ تھا۔ ایک تعارفی تقریب جو ہے وہ منعقد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ میں آپ لوگوں کا، میں جناب گل جہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے خصوصی کا یہ ہمارے صدر صاحب، اور سب سے بڑھ کر میں بہت ممنون ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر صاحب کا، جناب پروفیسر شاہد بشیر طاہر صاحب کا، کہ عرصے سے ہمیں اکاموڈیشن کا مسئلہ جو ہے
یہ درپیش تھا اور یہ مسئلہ ان صاحبان نے ہمارا حل کیا، اور آج ہم بڑے دیدہ دلیری سے بڑے آزادی کے ساتھ یہاں آتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پورا کالج آپ کا ہے۔ اس سے ہمارا خون بڑھا۔ ہم نے جو نشستیں ہم چوک چوراہوں میں کرتے تھے، وہ نشستیں ہم آج ایک معتبر ادارے کی معتبر لائبریری کے اندر کر رہے ہیں۔ تو میں ممنون ہوں جناب، بہت شکریہ جناب پروفیسر، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے ادب افروز کو جو ہے اس کا پلیٹ فارم ان خواتین و حضرات کے لیے رکھا ہوا ہے جو مین اسٹریم سے ذرا ہٹ کے، جن کے لیے اپنے حساب کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ایک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادب افروز جو ہے یہ برائے ادب ہے، ادب برائے ادب۔ ہم ادب کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم شخصیات کو پروموٹ نہیں کرتے۔ اور وہ کہاں سے ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، اس کے پی آر کیا ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے، وہ کتنے افورڈ کر سکتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا لکھ رہا ہے، کتنے بڑا وہ فنکار ہے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ صاحب یہ